بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، مدینہ طیبہ کی ریاست، سپہ سالار کا کردار۔ اب آپ کو میں بتا رہی تھی جو پرویز مشرف کا کہ اس نے کتنی تباہیاں، 80,000 اس نے اپنے پاکستانی مروائے، اس نے کہ امریکہ کو اڈے دیے۔ اور امریکہ کون ہے؟ امریکہ ایک وہ ملک ہے جو کافر لوگ ہیں، جو جن کا دور دور سے جو ہے کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام سے، ان کی غلامی کے نتیجے میں افغانستان کو برباد کروایا اور خود اپنے ہی پاکستانیوں کو بھی جو ہے اتنا تعداد میں مروایا۔ اس کے علاوہ بے پناہ جو ہیں وہ ضیاء الحق کے دور میں اب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ظلم و ستم ہے کہ اس نے، یعنی کہ ایسی ڈکٹیٹرشپ کہ اگر ہمارا کوئی معصوم شاعر اگر اپنے وطن کی محبت میں یا اپنے ہم وطنوں کی تھوڑی آزادی کے لیے اگر کسی نے کوئی نظم بھی لکھ دی ہے، فیض احمد فیض صاحب، حبیب جالب صاحب اور اس طرح سے جتنے بھی ہیں ہمارے اتنے پیارے شاعر ہیں، تو ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا۔ یہ مدینہ طیبہ کی ریاست میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے لیڈر یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو، درندگی والی باتیں نہ ہوں، وحشت اور بربریت والی باتیں نہ ہوں۔ سپہ سالار اپنے فرض کو سمجھے کہ اس پاکستان کی عوام سے نہیں بلکہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو، اپنی رعایا کو جو ہے وہ دشمن ملکوں سے کس طرح سے ہم نے بچانا ہے اور کس طرح سے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ ہماری جو آرمی ہے، ہماری فوجی، ہم ان پہ واری ہیں، قربان ہیں، ہم اپنے نشان حیدر پر جان دیتے ہیں۔ ہم مقبول حسین سپاہی کی جو قدموں کی خیرات کے صدقے ہم اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کو مانگتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ جن کے فیصلوں کی وجہ سے ملک ہی برباد ہو جائے، ملک ختم ہو جائے، مدینہ طیبہ کی ریاست کا تصور تو بہت دور کی بات، اس کا تصور ہٹلر کے دور میں نہ پایا جائے، اس کا تصور جو ہے وہ جتنے بھی گزرے ہیں، اس ظالم جو ہیں ماضی میں گزرے ہیں، ان کے ریاست میں نہ پایا جائے، جن کا کفار مکہ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ عورتوں پر کبھی انہوں نے وار کیا ہو۔ مدینہ طیبہ کی ریاست میں جب ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جب نکلتے تھے، امہات المومنین کو ساتھ لیتے تھے، صحابیات کو ساتھ لیتے تھے، اپنی پیاری بیٹیوں کو ساتھ لیتے تھے۔ یہ ہمیں ملتا ہے، ہماری جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اسلام کی تو اس میں یہ ہے کہ وہ جاتی تھی ساتھ۔ اور جو ہمارے لیڈر نے عورت کو جو وہ مقام کی یاد دہانی کرائی ہے ریاست میں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن بیٹی ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے عورت کے کیا حقوق ہیں، اور اسلام اور ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین تو نو ڈاؤٹ ہم اپنی جو ہیں ان کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی جو ہیں اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی اور صحابیات کی اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس صاحبزادیوں کی بنات پاک کی، کیونکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں زخمیوں کو۔ اور غزوہ احد میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بابا اور ہمارے پیارے آقا کریم کی بذات خود مرہم پٹی فرمائی جب آپ کے مبارک گال پہ خود کی کڑیاں لگ گئیں اور آپ کے مبارک گال زخمی بھی ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق اور سچ کے راستے میں خواتین کا نکلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو جی اب ہم آتے ہیں اس بات پہ مدینہ طیبہ کی ریاست میں کہ جب کوئی شراب پی لے اس ریاست میں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو 100 کوڑے ہی لگنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ہم ایڈوانس ہو گئے تو ہمیں سراہنا چاہیے، کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو اس وقت کا حکم تھا، وہ تو حضرت عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے لگائے کوڑے اپنے بیٹے پر، شراب پینے کی حد لگائی۔ یہاں پہ تو نہیں حد لگ سکتی، یہاں پہ بھی وہی حد لگے گی جو حد اس وقت کے مدینہ طیبہ کی ریاست میں جو ہے وہ حد لگتی ہے۔ جب تہمت لگی ہے واقعہ افق میں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی کی جو ہے وہ آیت مبارکہ اتاری تو اس میں اس میں جو ہے وہ حد لگی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تہمت لگائی تھی عبداللہ بن ابی
تھا جو مدینہ طیبہ کا رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے، اس نے پروپوگنڈا شروع کیا، اور جس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان جنہوں نے یعنی کہ قریب قریب اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ان سب کو حد لگی، اور اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے وہ بھی شامل تھے، ان کو بھی حد لگی، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کی بہن ہے، وہ بھی اس میں شامل تھی، ان کو بھی حد لگی۔ آج کیوں حد نہیں لگتی فضل الشیطان پر، جبکہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ بکواس کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں یہ زناکار ہیں، تو اس پر کیوں حد نہیں لگتی؟ کیوں اس کو 100 کوڑے جو ہیں وہ نہیں مارے جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست کے جو ادارے ہیں یہ من مانی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہاں پہ وہ تمام قوانین لاگو نہیں کرتے جو اس مدینہ طیبہ کی ریاست میں لاگو تھے، اور آج بھی لاگو ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے پیارے لیڈر کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طرح سے ان پر بھیانک الزامات لگائے گئے، زنا کے الزامات لگائے گئے، جس طرح ان کی باپردہ بیوی پر، ان کی وائف پر، بشریٰ بی بی پر، جب ان کے اپنے ہی شوہر نے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہاجرہ ہے، یا جو ریحام خان ہے، یا عائشہ گل علیہ ہے، ان پر فرض ہے کہ جب انہوں نے الزام لگائے ہیں تو ان کو ثبوت لانا چاہیے۔ اگر یہ ثبوت نہیں لاتے، 4 گواہ نہیں لاتے، تو ان کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور وہ کس نے مروانے ہیں؟ وہ مارنے کس نے ہیں؟ مارنے جلاد نے ہیں، اور حکم کس نے دینا ہے؟ ریاست کے قاضی نے، قاضی عیسیٰ فائز نے۔